60,000 کے لشکر پہ غلبہ حاصل کیا تھا. یہ ہماری سنہری تاریخ ہے. لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان جو ہے بے کسی اور بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا کے نقشے پر انسان کہیں خوش نظر آ رہا ہے. آپ اللہ اکبر مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں. کہیں مسلمان خوش ہیں, کہیں مسلمان خوشی سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. ہر جگہ مصیبت, ہر جگہ بلائیں, ہر جگہ تکلیفیں, ہر جگہ جو ہے ستائے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں لوگ شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ مصیبتیں کیوں ہیں, یہ تکلیفیں کیوں ہیں, یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اسے قرآن مقدس سے پوچھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے اسے قرآن مقدس سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟ سیاسی لیڈر کہے گا تو جھوٹ اور سچ دونوں کی ملاوٹ ہو سکتی ہے. منبر کا خطیب کہے گا تو ممکن ہے مصلحت سے کام لے کر وہ بھی کچھ ملاوٹی بات کر سکتا ہے. لیکن جب اللہ کا کلام کہتا ہے تو اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. وہ سچائی, سچائی اور صرف سچائی ہوتی ہے. آخر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ میری قوم کے جوان اس وقت بہت نرم دل ہو چکے ہیں, بہت حساس ہے. جن حالات سے پوری دنیا میں مسلمان گزر رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر یہ سب پڑھ کر دیکھ کر قوم کا ایک ایک جوان مسائل, مسلم مسائل کو لے کر, امت کے مسائل کو لے کر بے پناہ حساس ہو چکا ہے. لیکن میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں, اگر تم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرو. پوچھو قرآن سے یہ مسائل کیوں ہیں, ان مسائل کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے, وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے, وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہے. اب پتا چلا مسلمان کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے, مسلمان کا چراغ بھی نہیں بجھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم اپنے مسائل کا حل کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں. کوئی سیاسی لیڈروں کے دروازے پر, کوئی کہیں پر, کوئی کہیں پر. اچھی طرح یاد رکھنا, اپنے مسائل کا حل اپنے پاس ہے, اپنے مسئلوں کا حل اپنے پاس ہے. ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں, امت پر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے ہیں, امت کے سروں پر جو ہے مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں. اب ان مسائل کا حل سب سے پہلے یہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنی بنی کو بگاڑا ہے ان گناہوں سے توبہ کیا جائے, اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. وہ کون سے گناہ ہیں جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں, جو مسلمانوں کے اندر موجود نہیں؟ زنا جیسا بدترین گناہ مسلم نوجوانوں کے اندر موجود ہے. شراب کے اڈوں پر مسلم جوانوں کی تعداد نظر آتی ہے, جوا کے اڈوں پر مسلم جوانوں کی تعداد نظر آتی ہے. اگر خالی اور ویران ہے تو مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہے. فجر کی نماز میں امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے, 2-4 نمازی آ جائے تو میں جماعت شروع کروں. یہ صورتحال ہے. سنیما خانوں میں وقت سے پہلے مسلمان پہنچتا ہے اور جمعہ کی نماز میں خطبے کا انتظار کرتا ہے. ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے, جب دوسری اذان ہوگی تب جائیں گے. امام صاحب لمبی تقریر کریں گے, اس کے بعد ہم پہنچیں گے. جو قوم گناہ کی اڈوں پر گھنٹوں پہلے جائے اور اللہ کے گھر میں وقت پر بھی نہ آئے, وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ یاد رکھنا, مسلمانوں کو پیدا کر کے اللہ نے کسی کے بھروسے چھوڑ نہیں دیا ہے, لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑھاڑا ہم نے مارا ہے. جانتے ہیں بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے, بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے؟ بستیوں کے ویران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, جب کسی بستی میں مسجد تعمیر کی جاتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمانوں کا محلہ ہو اور وہاں پر مسجد نہ ہو. ہر محلے کے اندر مسجد موجود ہے. اللہ اکبر, فرمایا گیا جب مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے اور محلے کے لوگ اس مسجد کو آباد نہیں کرتے, اس مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اس مسجد میں آ کے سجدہ نہیں کرتے, تو مسجد اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے رات کی تاریکیوں میں اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا
گھروں کو ویران کر دے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کر رہی ہو، کیا وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ جی سکتی ہے؟ کیا وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ جی سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ میں ڈوب جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، غور تو کریں۔ اللہ اکبر، ہم گیم کھیلنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ واٹس ایپ کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم یوٹیوب کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم کیرم کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، انڈیا پاکستان کا میچ ہو ہم دکانیں بند کر کے ایک میچ دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کرکٹ کے لیے دکانیں بند کرنے والوں، کیا کبھی ہم نے نماز کے لیے بھی دکان بند کی؟ مجھے جواب دیں، کیا کبھی ہم نے نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ کرکٹ کے لیے دکان بند کرنے والوں، کیا کبھی ہم نے ایمان والے کہلانے والوں، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا کبھی ہم نے نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ جو قوم کرکٹ سے زیادہ عملی طور پر نماز کو اہمیت نہ دے، جو قوم کرکٹ سے زیادہ، آپ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے شعوری طور پر، لیکن عملی طور پر تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے کرکٹ کو جو اہمیت دی ہے وہ اہمیت نماز کو نہیں دی۔ تو جو قوم کرکٹ سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ دوستوں کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے، سب کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بے قرار دلوں کا قرار، بے چین دلوں کا چین۔ روزی میں برکت چاہتے ہو، مسجد آؤ۔ اولاد کو وفادار دیکھنے، مسجد آؤ۔ بیوی بچوں کو وفادار دیکھنے، مسجد آؤ۔ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو، مسجد آؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ بازار جانے والوں، بازار جا کر کے تم روزی کما سکتے ہو، بازار جا کر روزی میں برکت نہیں کما سکتے، اس لیے کہ بازار جاؤ گے تو روزی ملے گی، مسجد میں آؤ گے تو روزی میں برکت ملے گی۔ آج مسلمان برکت سے اس لیے محروم ہو گیا کہ مسجد نہیں آتا۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ جس وقت اذان ہوتی ہے، روئے زمین کی ساری دولت کو سمیٹ کر مسجد میں لایا جاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت کو سمیٹ کر مسجد میں لایا جاتا ہے۔ جو نماز کے لیے آتا ہے اللہ اسے روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ جو نماز کے لیے نہیں آتا اللہ اسے روزی تو دیتا ہے مگر روزی میں برکت نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بتائیں، اپنے مسائل کا حل تو مسجدوں کے اندر تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھا، رب کی چوکھٹ پر تھا، لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جن کی چوکھٹ پر ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، جن کے درباروں میں، جن کے گھروں پر، جن کی چوکھٹ پر، جن کے دروازوں پر اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، ہم وہاں تو دستک دے رہے ہیں، اور جس رب الارباب کے دربار میں، جس کی چوکھٹ پر ہمارے مسائل کا حل ہے، اس دربار میں آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ارے اپنے جیسے انسانوں کی چوکھٹ پر اپنے حق کی بھیک مانگنے والوں، ذرا خدا کی چوکھٹ پہ آ کر پیشانی زمین پہ رکھ کر ذرا اس کی بارگاہ میں بھی بھیک مانگ کے دیکھو۔ وہ اللہ ہے جس نے مغرور فرعون کو دریا میں غرق کر کے بتا دیا طاقت کسی کی نہیں ہے، طاقت تمہارے اللہ کی ہے۔ جس نے نمرود کو لنگڑے بچر سے ہلاک کر کے بتایا طاقت کسی کی نہیں ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ اس طاقت پر خدا سے منہ موڑ کر در در کے بھکاری بننے والوں، آؤ ذرا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دیکھو۔ وہ اللہ ہے جو اپنے محبوب کو جب غار میں رکھتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بھی محبوب کی حفاظت کرتا ہے، کبوتروں کے ذریعے سے محبوب کی حفاظت۔ اپنے آپ کو غیر محفوظ مت سمجھو، اپنے آپ کو لا
लावारिस मत समझो, अपने आप को बेबस और बेकस मत समझो। अल्लाह ने महबूब को मकड़ी के जाले से बचा करके बता दिया, जो मेरा हो जाता है हम मकड़ी के जाले से भी उसकी हिफाजत करते हैं, और जो मेरा नहीं रहता महल से निकाल कर उसको दरिया में गर्क कर देते हैं। अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह के बन जाओ। मकड़ी का जाला भी हिफाजत के लिए काफी है, और अल्लाह के नहीं बनोगे तो महल में भी हलाक कर दिए जाओगे, महलों में भी गर्क कर दिए जाओगे, जमीन बोझ कर दिए जाएंगे महल्ला। कसूर अपना है, अपने अल्लाह की पहचान से दूर हो गए, अपने अल्लाह के कुर्ब से दूर हो गए। जिसका रब रब्बुल अरबाब हो वो कौम आज ठोकरें खा रही है। कसूर अपना है, कसूर अपना है कि हमने अपने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। वरना जो उसकी चौखट पे झुक जाए, जो उसकी बारगाह में झुक जाए, हदीस पाक का मफहूम है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, पहली बात तो उसको मेराज नसीब होती है। अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं अल्लाह सारे पर्दे उठा देता है। हदीस पाक में आता है कि मोमिन का सजदा अल्लाह के कदमों में होता है जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह के कदम हमारे कदमों की तरह नहीं है, लेकिन सोचो तो सही, जैसा कि उसकी शान है, जैसे यदुल्लाह है, जैसे वजहुल्लाह है, वैसे अल्लाह का कदम भी है। जब मोमिन सजदा करता है तो मोमिन के और खुदा के दरमियान के सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं, और मोमिन का सर खुदा के कदमों में होता है जैसा कि उसकी शान है। और अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो, दोस्त अपनी तरफ बुला रहे थे, बीवी बच्चे अपनी तरफ बुला रहे थे, नरम बिस्तर अपनी तरफ बुला रहे थे, माल अपनी तरफ बुला रहा था, रिश्तेदारी अपनी तरफ बुला रही थी। सबको छोड़कर मेरा बंदा मेरी बारगाह में आया है। मुझे अपनी इज्जत की कसम, जिसने मेरी चौखट पे सर झुका दिया, ये सर किसी गैर के आगे झुकने नहीं दूंगा। जब तक खुदा की चौखट पे झुकते रहे उस वक्त तक हम कहीं नहीं झुकते थे। जब से अल्लाह की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, आज हमारा अंजाम क्या। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर।